بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 16 اپریل 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزے دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم کی دعا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ مدینہ منورہ میں سیکیورٹی اداروں نے خبردار کر دیا ہے کہ وبائی مرض کرونا سے غیر محفوظ کسی بھی شخص کو مسجد نبوی کے صحنوں میں بھی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کوشش کرنے والوں کو روکا جائے گا۔ ایسے افراد کے خلاف جرمانے اور دیگر کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ مسجد نبوی کی طرف جانے والے تمام راستوں پر سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ مسجد نبوی کے صحنوں کے اطراف سیکیورٹی حصار قائم کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو جس کے پاس نماز یا زیارت کا اجازت نامہ نہیں ہوگا، اسے مسجد نبوی کے اطراف والے علاقے تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ مدینہ پولیس نے مزید بتایا کہ تمام سیکیورٹی ادارے مسجد نبوی کی انتظامیہ اور وزارت صحت کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنے لیول پر انتہائی سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ اس میں مدد کریں تاکہ وبائی مرض کرونا کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اسکیموں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ یاد رہے، سعودی وزارت حج عمرہ اور مسجد نبوی انتظامیہ پابندی لگائے ہوئے ہیں کہ رمضان میں روزہ شریف میں نماز اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے اجازت نامہ لازمی حاصل کرنا ہے۔ اجازت نامہ اسی صورت میں دیا جائے گا جبکہ امیدوار یا تو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکا ہو یا پہلی خوراک پر 14 دن گزر چکے ہوں، یا اسے اس وبائی مرض سے جو اسے ہو گئی تھی خدا نخواستہ اس سے وہ شفا یاب ہو چکا ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی سعودی شہری اور غیر ملکی کو مکہ المکرمہ کی حدود میں یعنی کہ مسجد نبوی کے آس پاس نہیں آنے دیا جا رہا۔ موسم کی صورتحال روزمرہ کی جو زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اہم اطلاع شیئر کر دی گئی ہے کہ جمعے کو سعودی عرب کے 8 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ بارش سے پہلے گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ ان علاقوں میں نجران، عسیر، بہا، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ حائل، قصیم اور ریاض کے کئی علاقے شامل ہیں جہاں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری ہوگی۔ یاد رکھیں، محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق بارش سے پہلے گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ اس کے علاوہ الجوف اور تبوک ریجن میں بھی کئی مقامات پر تیز ہواؤں کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ قومی محکمہ مرکز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام علاقے جن کا ذکر کیا ہے ڈرائیونگ کے دوران یہاں پر احتیاط برتی جائے۔ جمعے سے لے کر ہفتے تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ ان میں مدینہ منورہ، حائل، ریاض، حدود شمالیہ، الجوف، تبوک اور ریاض شامل ہیں۔ جمعے سے جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا یہ پیر سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ تمام لوگوں کو ابھی سے سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے خبردار کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر سعودی وزارت صحت اور وزارت اسلامی امور تمام افراد جو خصوصی طور پر مساجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو خصوصی طور پر ہدایت جاری کرتا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ تازہ ترین وزارت اسلامی امور کی جانب سے جو خبر آئی ہے کہ 5 علاقوں میں 8 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا ہے کیونکہ وبائی مرض کرونا کے 8 کیسز نمازیوں میں دیکھے گئے ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 67 روز میں سعودی عرب میں 598 مساجد عارضی طور پر بند کی گئیں، جس میں 589 کو
سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے قوانین کے بعد دوبارہ سے کھولا گیا ہے۔ یاد رکھیں جمعرات کو جو 8 مساجد بند ہوئی ہیں ان میں 2 کا تعلق اسیر ریجن سے، 2 کا ریاض ریجن، 2 کا حدود شمالیہ، جبکہ ایک کا ابہا اور مشرقی ریجن سے ہے۔ مشرقی ریجن یاد رکھیں دمام کا علاقہ ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ گھروں سے وضو کر آئیں اور اپنا جائے نماز ساتھ لے کر آئیں۔ وبائی مرض کرونا اگر ہلکی سی بھی کسی کو ٹیمپریچر یعنی بخار کی کیفیت فیل ہوتی ہے تو مسجد نہ آیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہری اس خبر کو اچھے طریقے سے جان لیں کہ سعودی عرب میں وزارت صحت نے کہا کہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کرونا ویکسین کی 66,24,629 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے سعودی عرب میں موجود تمام غیر ملکی اور مقامی یعنی سعودی شہریوں کو لازمی طور پر وبائی مرض کرونا کی ویکسین لگوانے کے لیے کہا ہے، اور اس بارے میں سعودی وزارت صحت کی جانب سے تمام افراد کو SMS بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے میڈیا کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو 56,800 سے زیادہ ویکسین کی خوراکیں دی گئی ہیں۔ وزارت صحت نے وبائی مرض کرونا کی ویکسین کا پہلا مرحلہ 17 دسمبر 2020 سے شروع کیا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 فروری 2021 کو شروع ہوا ہے۔ نئے مرحلے میں سعودی عرب کے تمام علاقوں میں 600 کے لگ بھگ ویکسین سینٹر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فری میں یعنی مفت ویکسین دی جا رہی ہے، کسی ایک شخص سے 1 ریال بھی وصول نہیں کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے وبائی مرض کرونا کے سلسلے میں بتایا کہ وہ افراد جو سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر بھی مقیم ہیں ان کا بھی فری میں علاج کیا جائے گا، کیونکہ انسانیت اولین ترجیح ہوتی ہے۔ سعودی وزارت صحت نے مزید بتایا کہ جمعرات کو سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو SMS کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے کہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ ہر لیول کی احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کی جائیں۔ افراد جنہوں نے وبائی مرض کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے صحتی ایپس کے ذریعے اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کروایا، فوراً رجسٹرڈ کروائیں اور ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کر لیں۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایات پر سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے 29 ممالک میں 21 سے زیادہ زبانوں میں قرآن پاک کے نسخے ترجمے کے ساتھ تقسیم کرائے گئے ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق قرآن پاک کے یہ نسخے شاہ فہد کمپلیکس برائے اشاعت قرآن کے شائع کردہ ہیں۔ کمپلیکس سے قرآن پاک کے 12 لاکھ نسخے تقسیم کیے گئے اور یہ مختلف سائز کے ہیں۔ ان میں 21 سے زیادہ زبانوں میں قرآن پاک کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ یہ تمام بر اعظموں میں سعودی سفارتخانوں اور مملکت کے ماتحت ثقافتی اور اسلامی مراکز کے تحت تقسیم کیے جائیں گے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے وزیر نے کہا کہ سعودی عرب میں وزارت صنعت اور معدنیات نے صنعتی شعبے کی اسامیوں کی سعودیزیشن کی تنخواہوں پر سبسڈی کا مشترکہ پروگرام تیار کر لیا ہے۔ صنعتی شعبے کی اسامیوں کی سعودیزیشن ہوگی، اس میں افرادی قوت ایسے افراد اور ٹیکنیکل افراد کا اضافہ کرے گی جو سعودی صنعت و تجارت کونسل سعودیزیشن کے اس پروگرام میں تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تمام فیکٹریاں جہاں پر سعودی ملازمین کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی انہیں سعودیزیشن کے لحاظ سے بہترین اقدامات سعودی عرب کے لحاظ سے کنسیڈر کیے جائیں گے۔ سعودی عرب میں ایسے اداروں کو سعودی حکومت کی جانب سے معاوضہ کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن ٹیکسز کے بارے میں یا دیگر چیزوں کے بارے میں دی جائے گی جو سعودی شہریوں کو زیادہ ملازمت پر رکھیں گے۔